پچھلے ہفتے یونیسیف پاکستان نے پاکستان کی جینڈر اسٹریٹجی لانچ کی ہے. یہ انگریزی میرے اوپر سے گزر گئی ہے. میں نے اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کی, سمجھ میں نہیں آیا. ایک چڑیا بھی اڑتی دیکھی میں نے, اس چڑیا سے میں نے پوچھا اور اس نے کہا کہ میرا نام اڑان ہے اور میں پاکستان کے اندر جینڈر ایشوز کو, اس ڈسپیرٹی کو ختم کرنے کے لیے اپنی اڑان بھر رہی ہوں. آئیے توثیق انکل آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. میں نے کہا یار بات تو یہ ٹھیک کہہ رہی ہے, اس کی بات مان لیتے ہیں, لیکن میں نے کہا کہ تم اتنی چون چون کرتی چڑیا ہو, تم سے میں کیا بات کروں, یہ تو بہت مشکل انگریزی ہے. اس نے کہا نہیں, میں آپ کو ملواتی ہوں فہمیدہ خان سے جو کہ جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ ہیں یونیسیف پاکستان میں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جینڈر اسٹریٹجی کی کہانی کیا ہے اور اب حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتیں مل کر پاکستان میں اس جینڈر اسٹریٹجی کو کیسے لانچ کر رہی ہیں اور اس سے توثیق انکل آپ کا کیا فائدہ ہوگا اور آپ کے جو رائزنگ پاکستان کے ویورز ہیں ان کا کیا فائدہ ہوگا. یہ ساری کہانی سننے کے لیے میں نے اڑان کو اور فہمیدہ خان کو انوائٹ کیا ہے آج کے شو میں. گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام توثیق. سب سے پہلے تو بہت شکریہ دعوت کے لیے, اور اتنا پیارا شو ارینج کیا آپ نے. میں صبح سے سن رہی تھی آپ کا, جس طرح سے آپ بچوں سے کنیکٹ کرتے ہیں اور یونیسیف بچوں کے لیے ہی کام کرتا ہے. تو جو جینڈر اسٹریٹجی کا سارا سفر ہے وہ بیسیکلی آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے سٹارٹ ہوا. اور جینڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم مساوات کی بات کرتے ہیں کہ سب برابر ہیں, چاہے وہ لڑکا ہو, چاہے وہ لڑکی ہو, چاہے وہ خواجہ سرا ہو, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, کوئی بھی ہو, کہیں بھی رہتا ہو, پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو, اس کو ایک ایکول رائٹ ہے, چاہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہو, آئین پاکستان کے مطابق, یا اگر آپ انٹرنیشنل ٹریٹیز کو دیکھتے ہیں تو تب بھی. تو جو جینڈر اسٹریٹجی ہے, نہ صرف یہ اسٹریٹجی ہم جب بات کرتے ہیں بڑی بڑی لاہے عمل اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بیسیکلی ہماری اس میں کوشش یہ ہے یونیسیف کی کہ کس طرح سے ایک نو عمر بچی, کیونکہ جو 10 سے 19 سال کے بچے ہیں جو کہ سیکنڈ ڈیکڈ جسے کہتے ہیں کہ یعنی دوسری دہائی, جو آپ کی عمر کی آپ کی زندگی کی جو دوسری دہائی ہے, جیسے 10واں سال ہے, اس کو ہم کس طرح سے اس طرح سے انویسٹ کریں تاکہ آپ بھرپور زندگی انجوائے کر سکیں. اور اس میں ہم لوگوں نے پورے پاکستان میں کنسلٹیٹو پروسیس رکھا اور تقریباً 400 لوگوں سے ہم نے کنسلٹیشنز کی, ہم نے ان کے انٹرویوز کیے, ہم نے فوکس گروپ ڈسکشنز کی, جس میں حکومت پاکستان تھی, سندھ حکومت, کے پی حکومت, پنجاب, AJK, GB, خیبر پختونخوا, سارے پاکستان میں, اور بلوچستان میں بھی, سب میں ہم لوگ گئے. وہاں پہ ان لوگوں کی آواز سنی اور ان کی آواز بیسیکلی اس لاہے عمل کی تشکیل کا نتیجہ بنی. آپ ہمارے ساتھ تھے اس اسٹریٹجی میں. 30 اپریل کو ناظرین یہ پوری کی پوری لاہے عمل ہم نے لانچ کی تھی. لانچ کرنا پہلا سٹیپ تھا. کوسچن یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو آگے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اور کس نے کرنا ہے, کیا اس کے اندر لیڈ جب حکومت پاکستان لے گی یا یونیسیف لے گی؟ اچھا, اس میں یہ دونوں ہیں, صرف حکومت پاکستان اور یونیسیف نہیں ہے, پوری جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, پارٹنرز ہیں, وہ مل کر اس میں کام کر رہے ہوں گے. پاکستان میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں امپورٹنٹ تھا یہ. پاکستان ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے جب ہم صنفی مساوات کی بات کرتے ہیں. 146 کنٹریز میں پاکستان کا جو رینک آتا ہے وہ 142 آتا ہے, 142. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم چوتھے, یعنی ہمارے حالات غیر مساوی ہیں ایگزیکٹلی اس حد تک. آپ اگر ٹوٹل پاپولیشن کا 22% دیکھیں جو فیمیل پاپولیشن ہے, اگر فرض کریں کہ ہماری 241 ملین جو ہے پاپولیشن ہے, اس کی جو 48 ملین ہے, جو 48% ہے, وہ ہماری تقریباً 116 ملین فیمیل پاپولیشن بنتی ہے. اس کا جو 22% ہے وہ ہماری نو عمر بچیاں ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو 22% ہیں اس میں سے 88% بچیاں بلو پاورٹی لائن ہے, یعنی غربت کی اس میں زندگی گزار رہی ہیں. یہ اسٹریٹجی کوشش کر رہی ہے کہ یس ہم بات تو کرتے ہیں مساوات کی, لیکن کن کی بات کرتے ہیں؟ وہ بچیاں ہیں, چاہے وہ اربن میں رہ رہی ہیں, چاہے وہ رورل سائڈ پہ رہ رہی ہیں, ہم ان کو آگے کیسے لے کر آ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ یونیسیف کام کرتا ہے صحت کے شعبے میں, غذا کے شعبے میں, واٹر اینڈ سینیٹیشن کے شعبے میں, اسی طرح سے چائلڈ پروٹیکشن کے شعبے میں, یعنی ان کی ایجوکیشن, لرننگ اینڈ اسکلس کے شعبے میں, اینڈ سوشل پالیسی اینڈ سوشل پروٹیکشن. اس میں اگر آپ اعداد و شمار دیکھتے ہیں پاکستان کے, تو پاکستان میں آلموسٹ 55% جو بچیاں ہیں وہ انیمک ہیں.
55% नाजरीन, मैं आपके तवज्जुह से, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगी कि खुदारा अगर हमारी बच्चियाँ जो हैं वो एनीमिक है, एनीमिक का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी है या हेमोग्लोबिन कम है आपकी ज़िंदगी में, आपकी जिसको आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं जी खून की कमी है, तो अगर आपकी शादी 13 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में हो रही है, तो आप सोचें कि वही बच्ची जो है उससे होने वाला बच्चा कितना कमज़ोर होगा, और उस बच्चे की जो ज़हनी ग्रोथ है, कॉग्निटिव जिसे डेवलपमेंट हम कहते हैं, वो कितनी कम होगी, और वो आगे ना लर्निंग है ना स्किल है, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि हमने पाकिस्तान के उन कवानीन का एहतराम करना है और 18 साल से कम उम्र शादी नहीं करनी, और दूसरी चीज़ ये कि टीन एज के अंदर जो सेकंड दिहाई आपने कहा, सेकंड डेकेड, उसमें बच्चियों की न्यूट्रिशन, ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखना है। और दूसरी बात, इसी तरह से अगर आप अपर सेकेंडरी, यानी हमारी जो पहली तो प्राइमरी होती है ना, जो अपर सेकेंडरी है, उसमें तकरीबन 54% जो बच्चियां हैं वो हमारी आउट ऑफ स्कूल हैं। तौसीक, ये हमारे लिए बड़ा एक लम्हा फिक्री है, बिकॉज उसकी वजह से जो बच्चियां हैं, एक तो ये कि आप उनको स्कूल से उठा लेते हैं हमारे, या वो स्कूल जाती ही नहीं है, मल्टीपल रीजंस की वजह से उनकी जल्दी शादी कर देते हैं और वो जल्दी माएँ बन जाती हैं। आप सोचिए, एक बच्ची जो 13 साल की है वो अगर माँ बन रही है तो वो अपनी बच्ची का क्या ख्याल रखेगी। मैं मटियारी में गई, सिंध में, मैं आपको वहाँ पे वाक़या सुनाती हूँ। हमने वो वहाँ पे टेम्परेरी लर्निंग सेंटर था, यूनिसेफ के ताबन से, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध के ताबन से। वहाँ पे उस बच्ची की शादी रुकवाई गई थी कि मत करें ना। तो मैंने उस बच्ची से पूछा, मैंने कहा बेटा आपकी शादी क्यों नहीं, क्या वजह थी कि ये तो बड़े आपको मतलब सूट मिलते हैं, जेवरात मिलते हैं, तो बच्चियां तो बड़ी खुश होती हैं। कहती नहीं मैं शादी नहीं करूंगी। हाउ वाज शी, लाइक 14 ईयर्स की बच्ची थी वो। कहती मैं इसलिए नहीं करती, मैं छोटी हूँ ना, मैं अपने शौहर का ख्याल कैसे रखूंगी, मैं सास का ख्याल कैसे रखूंगी। एंड शी वाज लाइक वेरी लर्नड ना। तो उसकी वालदा से मैंने पूछा, मैंने कहा आप इसकी शादी क्यों करवा रहे थे। कहते हैं देखिए, हमारा माशरे में हमारी कुछ रसूमात हैं, ट्रेडिशंस हैं, फैमिलीज़ हैं, वो पीछे से चलती आ रही है। हम बच्चियों की जल्दी शादी, हम गरीब लोग हैं, हम इसकी जिम्मेदारी इतनी नहीं उठा सकते जिसकी। तो मैंने कहा अब क्यों रोका, क्योंकि सिंध हुकूमत ने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट किया हुआ है 2013 में, और बड़ा सख्ती से उस पे एब्सोल्युटली, और उसकी की वजह से इम्प्लीमेंटेशन, जिसकी वजह से उस बच्ची की शादी रुकी। तो मैंने कहा बेटा अब आप शादी कब करोगे। पहले मैं पढ़ूंगी, उस बच्ची ने, पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद मैं कुछ बनूंगी, फिर सोचूंगी। मैंने कहा बेटा ज़बरदस्त। तो वो अब अपना वो सीख रही है, स्किल्स भी सीख रही है, डिजिटल स्किल्स भी सीख रही है, एंड दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन। एग्जैक्टली। अच्छा फहमीदा, हमें ज़रा वैसे तो इसने उड़ान ने आपसे मुझे मुतारफ़ करवाया था, क्योंकि मुझे उड़ती हुई मिली थी एक जगह पे, लेकिन मैं कैमरा क्रू से भी कहूँगा ज़रा इसका भी क्लोजअप बनाएं और हमें ज़रा इस उड़ान के बारे में बताएं कि ये कौन है। अच्छा, उड़ान बेसिकली एम्बॉडीमेंट है। एक एम्बॉडीमेंट का मतलब एक मुजस्मा इस तरह से है कि जहाँ पे यूनिसेफ जिन चीज़ों पे काम करता है हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलके, ये उन तमाम उसके ऊपर काम करती है। आप देखें, इसकी एक साइड पे 3 आपको दायरे नज़र आएंगे, दूसरी साइड पे भी 3 दायरे हैं। पहला पानी है, दूसरा जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन है, तीसरा किताब का वो दायरा है। वहाँ पे जो है कि कहते हैं हेल्थ है, वो सेहत के हवाले से, यहाँ न्यूट्रिशन के हवाले से, यहाँ सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से। तो ये उड़ान का मकसद ये है कि ये उस वक्त उड़ सकेगी, यानी वो बच्ची जो 10 से 19 साल की है वो उस वक्त उड़ान भर सकती है जब उसको ये तमाम सहूलियात मुयस्सर होती हैं। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, इतनी खूबसूरत, और वो प्यारी कितनी है, और बिल्कुल मेरे से तो शक्ल बहुत मिल रही है इसकी, बस मुझे ये लग रहा है। तो तौसीक का आज सुबह से जो प्रोग्राम मैं देख रही हूँ सुबह से नाजरीन, तो वो चिड़ियों पे, जानवरों पे, बच्चों पे, और ये सारा, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह से ये कनेक्ट किया गया। और उड़ान को हम आपसे मुतारिफ़ करवा रहे हैं। ये उड़ान तमाम स्कूलों में भी आएगी, ये उड़ान आपके इलाके में भी आएगी, वो तमाम मैसेजेस लेकर आएगी कि आप अपनी ग़िज़ा को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, आप स्कूल में अपनी तालीम को किस तरह से जारी रख सकते हैं, और इसी तरह से आप महफूज कैसे फ़ील कर सकते हैं। तौसीक, बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो स्कूल जाते हुए महफूज फ़ील नहीं करती हैं। तो हम रादर देन कि हम बच्चियों को रोकें कि वो आगे ना जाएं, हम ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जहाँ पे वो महफूज फ़ील करें। और इसमें मैं ये आपसे गुजारिश करूँगी कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे उनके वालिद हैं, चाहे उनके बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, खुदारा ये बच्चियाँ आपके साथ जो आपके घर में रहती हैं उनको सपोर्ट करें ताकि वो ज़िंदगी में अपने ख्वाबों की तश्कील कर सकें, उन पे मतलब अब जो है अमल दरामद कर सकें। अच्छा, मुझे बड़ा एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट फहमीदा लगता है कि जब हम बात करते हैं बच्चियों की एम्पावरमेंट की, बच्चियों को उनके राइट्स देने की, तो कई दफ़ा ख्याल एक
اینگل سے دیکھا جائے تو تاثر یہ بنتا ہے کہ اچھا یہ خواتین اور بچیوں کے رائٹس کے بعد میرا خیال ہے مرد بھی اتنا امپاور ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر کی بچیاں پڑھ لکھ جائیں گی, اچھی باشعور مائیں بنیں گی, باشعور کنٹریبیوٹرز بنیں گی, اس سے مرد کا بھی لوڈ بھی شیئر ہو رہا ہے اور اس کو بھی ایک امپاورمنٹ مل رہی ہے. اس حوالے سے بات بہت کم ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ جب مساوات کی بات آتی ہے, اگین وہی والی, دیکھیں جو ولنریبلٹیز یا محرومیاں ہیں ہمارے معاشرے میں, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ بچی ہو, ہم بچیوں پہ اس لیے فوکس کریں تاکہ جب وہ عورت بنے تو کس طرح سے امپاور ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بچے کے بارے میں بھی سوچیں کہ جس کی 13 سال کی بچی ہے اور اس کی عمر 15 سال کی ہے, ٹھیک ہے, وہ 15 سال کا بچہ چاہے وہ راجن پور کا ہے یا وہ سجاول کا ہے, چاہے وہ دیامیر کا ہے, اگر اس کی شادی 13 سال کی بچی سے ہوتی ہے تو سڈنلی جو رول آ جاتا ہے وہ ایک شوہر کا رول آ جاتا ہے. ایک لڑکا یا ایک لڑکی جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس لڑکی کی ایک دم سے ہم کہتے ہیں یہ عورت ہے اور ایک دم سے وہ مرد بن جاتا ہے. یہ لڑکے کے ساتھ بھی لڑکے کے ساتھ بھی اسی طرح ہے. کوسچن یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اس سائیکل کو بریک کریں. میری آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ اس وقت پاکستان جو رینک کرتا ہے گلوبلی یعنی عالمی سطح پہ, وہ 6th رینک کرتا ہے چائلڈ میرج میں. آپ خود سوچئے گا کہ اگر یہ بچی کی شادی جلدی ہو جائے تو اس کے نقصانات کتنے ہیں. آپ اس کو محروم کر رہے ہیں اس کے چائلڈہڈ سے, اس کے بچپنے سے, اس کا اپنے کھیلنے کے دن ہے, لڑکی کی ایگزیکٹلی آپ اس کو محروم کر رہے ہیں. پھر آپ اس کو ایک ماں کی شکل دیتے ہیں, آپ اس کو ایک بیوی کی شکل دیتے ہیں, آپ اس کو ایک کیئر ٹیکر کی شکل دیتے ہیں. وہ بچی اپنی تعلیم نہیں مکمل کر سکتی, وہ لڑکا اپنی تعلیم نہیں مکمل کر, اور اس کے اوپر ایک ایڈیشنل برڈن آ جاتا ہے کہ اس نے اب اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اگر آپ چائلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں تو وہ میجورٹی لڑکی ہیں, وہ میجورٹی لڑکی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ جو تعلیم کا ایک فقدان ہمارے پاس آ رہا ہے, جس میں نے آپ کو بتایا کہ 54% اپر سیکنڈری ہے, اور اسی طرح آپ نے ابھی شروع میں بات کی اور ہمارے جو اگلے گیسٹ ہوں گے وہ سائنس کے اوپر بات کریں گے. پاکستان از ریئلی لیگنگ بیہائنڈ, پیچھے ہے when it comes to science, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹس اینڈ میتھ, اسٹیم جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس تمام شعبوں میں ہم بچوں کو, کیونکہ اب بچے پڑھ ہی نہیں رہے ہیں, تو آپ جب تک ان کو وہ تمام فیسلٹیز, تمام اپرچونٹیز, مواقع نہیں فراہم کریں گے ان کی چوائسیز کے مطابق, تو پاکستان کی ترقی آپ اگلے آنے والے 10-20 سالوں میں کیسے ممکن بنا سکتے ہیں. اچھا, آپ نے فہمیدہ ہمیں اس اسٹریٹجی کی کہانی بتائی کہ پچھلے 8-9 مہینے میں اس اسٹریٹجی کو یونیسیف پاکستان نے تیار کیا. اس کی اس وقت اونرشپ لیول کیا ہے؟ جب تک صوبائی حکومتیں, جب تک پالیسی لیول کے اوپر, جب تک ہماری پارلیمان, ہماری سیاسی جماعتیں اس کو اون نہیں کریں گی, ہماری حکومت اس اونرشپ کے اوپر کیا ہے؟ اچھا, آپ کو بڑی خوشی ہوگی توسیع کی ایک بات سن کے کہ کئی لوگوں نے مجھے مبارکباد دی, ہم یونیسیف کو بھی, کہ جی آپ کی اسٹریٹجی لانچ ہو گئی ہے. میں نے کہا یہ تو پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد ہم کرنے کیا جا رہے ہیں, ہم جنڈر ایکشن پلان بنانے جا رہے ہیں. ایکشن پلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹریٹجی بنائی جو 30-32 پیجز کی ہے, لاہے عمل, اس میں آپ 3 یا 4 ایشوز کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کہ جی اب سندھ میں فار ایگزامپل وہ کون سے 3 ایشوز ہیں جس کو آپ ہائی لائٹ کریں گے. ابھی ہم لوگ واپس آ رہے ہیں, میں ہفتے کو ہی واپس آئی وہاں سے کراچی سے, اور وہاں پہ ہماری بڑی اچھی گفتگو رہی سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کے ساتھ, سیکرٹری سوشل ویلفیئر کے ساتھ. ان سب نے یہ کہا کہ ہم 3 ایشو یا 2-3 ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ارلی چائلڈ میرج, ٹھیک ہے, ایڈلسنٹ نیوٹریشن یعنی جو نوعمر بچیوں کی غذا ہے اس کو, اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن. لیٹ سے اگر ہم ان 3 چیزوں کو فوکس کر لیتے ہیں تو وہ ہو, تو کوسچن یہ ہے کہ اب اس کے بعد جنڈر ایکشن پلان بنیں گے صوبائی سطحوں پر اور اس کے علاوہ اے جے کے اور جی بی میں, بیسڈ آن دا اسٹریٹجی, ٹھیک ہے, جس میں حکومت ہمارے ساتھ ہے. حکومت شروع سے ہمارے ساتھ تھی. ہم نے جب یہ کنسلٹیشنز بھی کی تھی تو انہی کی آواز کو یہ اسٹریٹجی نے شیپ دی. یونیسیف دیکھیں کوئی بھی جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے وہ اکیلے میں کام نہیں کرتا. جو ممبر اسٹیٹ ہے ہماری, اس کے ساتھ ہم لوگ حکومت کے ساتھ مل کے ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم ٹیکنیکل بیک سٹاپنگ کریں کہ جی یہ ایشو ہے اس وقت پاکستان کا, ہم اگلے 10 سالوں میں 20 سالوں میں اپنے آنے والی جو فیوچر جنریشن ہے اس کو کس طرح سے امپاور کر سکتے ہیں, ان کی وائس کو کس طرح سے شامل کر سکتے ہیں, ان کی آواز کو, ان کی لیڈرشپ سکلز کو ہم کس طرح سے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. اور یہی مقصد ہے اس اسٹریٹجی کا. اس کے بعد ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی جا کے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایلوکیشنز آف بجٹ ہوں تاکہ وہاں پہ حکومت جو ہے اس کا آگے آہستہ آہستہ خود ہی لینا سٹارٹ کرے اور ہم ان کو پیچھے سے سپورٹ کرتے چلے جائیں. آخر میں یہ بتائیے فہمیدہ کہ اس اسٹریٹجی اور اس کے جو مین 6 پلرز ہیں ہے نا جی, ان کو پریشر گروپ, لڑکے اور لڑکیاں, میں نہیں کہتا صرف لڑکیاں, جو اس وقت اسکول جانے کی عمر میں ہیں, آؤٹ آف اسکول ہیں یا اسکول جا رہے ہیں,
وہ بچیاں اور بچے اس اسٹریٹجی کا پریشر گروپ کیسے بنا سکتے؟ اچھا، آپ نے بڑی ایک پیاری سی نا انالوجی صبح آپ نے بتایا، انہوں نے کہا ٹرین کا سفر ہے. یہ ٹرین کا جو سفر ہے یہ آغاز ہوا ہے، آپ اس کی بگیوں میں چڑھتے چلے جائیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس کا جو سفر ہے ہمارے ساتھ طے کریں. اور وہ اس صورت میں طے کر سکتے ہیں اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو کہیں پہ بھی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس میرا ای میل ایڈریس بھی ہے، آپ ہمیں ایک بتائیں کہ ہم والنٹیئر طور پہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں. ایک تو آپ گراس روٹ لیول سے آپ پریشر گروپ. دوسری بات ہے جو ہمارا نیکسٹ لاہے عمل ہے وہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہے، میڈیا کے ساتھ ہے، ریلیجیس لیڈرز کے ساتھ ہے، اور جو ہمارے ویلاگرز ہیں، ہمارے بیلاگرز ہیں، ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں، ہم ان کو کس طرح سے انگیج کریں گے تاکہ وہ ہماری آواز میں شامل ہوں. جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں اس میں کئی ایسے ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہوں، انفلوئنسرز دیکھ رہی ہوتی ہوں جو بہت کنکریٹ ایشوز پہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں. تو میرے خیال سے وقت آ چکا ہے کہ جہاں پہ ہم کنکریٹ ایشوز پہ آواز اٹھائیں. اور اگر کوئی بھی مجھے انفلوئنسر یا کوئی بھی مجھے ولاگر سن رہا ہے تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی ارلی چائلڈ میریج یعنی نوعمر بچیوں کی شادیوں کے اوپر ضرور آواز اٹھائیے گا، بچیوں کی تعلیم پہ ضرور آواز اٹھائیں، اور اس کے علاوہ بچیوں کی غذائیت کے اوپر ضرور آواز اٹھائیں. کیونکہ اگر ہماری بچیاں صحت مند ہیں، میں پھر کہوں گی اگر ہماری بچیاں صحت مند ہیں تو آنے والا جو مستقبل ہے آپ کا صحت مند ہوگا. ورنہ مجھے یہ خدشہ ہے کیونکہ میں اس سے پہلے بہت سارے اور اداروں میں بھی رہ چکی ہوں، اگر صحت مند پاکستان نہیں ہوگا تو صحت مند مستقبل نہیں ہوگا. تو اس ٹرین کے سفر میں ہمارے ساتھ ضرور ہمارے ہم سفر بنیے گا، اور اس ٹرین کے سفر میں ہمارا ہاتھ ملا کے ہمارے ساتھ چلیں اور اس میں ہماری آواز بنے. اور اس ٹرین میں اڑان بھی ہے. اڑان تو ہمارے آگے ہے نا، وہ تو چلا رہا ہے. وہ ٹرین جا رہی ہے لیکن آگے اڑان ایسے وہ اڑا رہا ہے. So that's the whole idea. حمیدہ thank you so much for your time. آپ اتنے پیشن سے بات کرتی ہیں، اتنی آپ کی بات سن کے دل کو جا کے لگتی ہے کہ یس وی کین ڈو اٹ. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے، یہ جو اگلی جنریشن ہے نا، ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی جو ہم نے پاکستان اگلی نسل کو دیا ہے، آئی ایم سوری ہم اتنا اچھا پاکستان نہیں دے سکے. لیکن آئی ایم 100% شیور کہ یہ جو اس وقت بچے ہیں، جو اس وقت ٹین ایجرز ہیں، یہ جب میرے اور آپ کی جگہ بیٹھے ہوں گے آج سے کئی سالوں بعد، یہ اپنی اگلی نسل کو اس سے کہیں بہتر پاکستان دے رہے ہوں. تھینک یو توصیف کو میں چاہوں گی اس اسٹریٹجی، اس لاہے عمل کی جو کامیابی ہوگی جب آپ لوگ میری جگہ پہ یہاں بیٹھے ہوں گے اور میں کہیں بوڑھی ہو کے بیٹھ جاؤں گی، میں دیکھوں گی کہیں پہ ریٹائرمنٹ لائف میں کہ جی یہ جو ینگ بچے ہیں جنہوں نے ہمیں سنا تھا وہ آج لیڈ کر رہے ہیں. دیٹ وڈ بی دا سکسیس. اور میرے خیال سے پاکستان میں سارا پوٹینشیل ہے، سب کچھ ہے. یہ جو مٹی ہے یہ بہت زرخیز ہے، اس کو تھوڑا سا پانی دینے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال سے جو ہمارے بچے ہیں اس ملک کے، اس قوم کے، وہ اس کو آگے مستقبل بہت بہتر بنا سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. فہمیدہ خان تھینک یو ویری مچ. یونیسیف پاکستان کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس طرح کے سیشنز ہمارے لیے رائزنگ پاکستان میں لے کر آتے رہتے ہیں. رائزنگ پاکستان میں ساتھیوں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی فرمائش پہ جناب پی ٹی وی کی آرکائیو سے آپ کو پتا ہے کہ ہم میوزک کا تڑکا بھی لگاتے رہتے ہیں. ابھی اتنی انٹینس اور اسٹریٹجی والی باتیں ہوئی ہیں، ان کو انٹرنلائز کرنے کے لیے ذرا میوزک کا تڑکا ہو جائے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں.